علامہ ابن عربی جو تھے نا، شیخ ابن عربی، ان میں حاتم طائی کی آل میں سے تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت ان کے اندر منتقل ہوئی تھی۔ حاتم طائی کی سخاوت حاتم طائی کی آل میں سے تھے۔ حاتمی الطائی، حاتم طائی کی سخاوت ان میں منتقل ہوئی تھی، اور اس سخاوت کا جلوہ ان کے اندر عجیب بنا۔ ان کے دسترخوان وسیع ہوتے تھے، روحانیت کے بھی اور رزق جسمانی کے بھی عجیب دسترخوان ہوتے تھے۔ علامہ ابن عربی کے ارطغرل غازی کے مرشد تھے، اور عجب کیوں؟ وہ نسلوں کے پیچھے نظام منتقل ہوا تھا۔ جو بندہ علامہ ابن عربی کا، شیخ ابن عربی کا لقمہ کھا کے جاتا تھا، اس لقمے میں انوکھی لذت ہوتی جو اور کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا ابن عربی سے رحم اللہ تعالی علیہ سے، اللہ کے ولی تھے، پوچھا شیخ آپ کے لقمے میں لذت اور دوسروں کے لقمے میں لذت مختلف ہے، کیا آپ نے کوئی خصوصی کھانے پکانے کے لیے یعنی باورچی رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر یہ لذت کیوں ہے؟ کہا جو سخاوت میرے بڑوں میں تھی، اس سخاوت کا نور اللہ پاک نے نسلوں میں منتقل کیا ہے، اور وہ میری نسلوں میں بھی ہے اور قیامت تک نسلوں میں چلتا رہے گا۔ سخاوت کا نور، حاتم طائی کی سخاوت عجب سخاوت تھی، اور یہ اسی کی، اور یہ بزرگ انہی کی آل میں سے تھے۔ سخاوت کا نور، اللہ کی محبت میں مال جان اور جذبات خرچ کرنے کا نور، پھر علم کی شکل میں منتقل ہوا اور دولت کی شکل میں منتقل ہوا ابن عربی میں۔ ایسا علم بحر بے کراں، ایسا انوکھا علم تھا جو بے شمار لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ایسی باریکیاں تھیں جو بے شمار لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ابن عربی رحم اللہ کی وہ باریکیاں، وہ علم کے خزانے پھوٹے سینے سے، دنیا آج بھی سمجھنے سے عاجز ہے، اس کے پیچھے سخاوت کا نور تھا جو نسلوں میں منتقل ہوا ہے اور ہوگا۔ آج بھی حاتم طائی کی نسلوں میں میں ملا نہیں ہوں، میں نے سنا ہے کچھ عرب سے، کچھ لوگوں سے، کچھ سفروں میں زندگی سفروں میں گزری ہے، کہتے ہیں آج بھی حاتم طائی کی اولاد موجود ہے یمن میں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یمن میں ہے، اور میں نے دیکھا ہے اس کی اولاد میں آج بھی رب نے وہ نور رکھا ہے، اور ولایت ہے، اور بزرگی ہے، اور درویشی ہے، اور وسیع دسترخوان ہے، اور علم کے سمندر اور علم کے برتن اور علم کا بحر بے کراں ہے، جیسے علامہ ابن عربی میں تھا، شیخ ابن عربی میں تھا۔ ابن عربی میں وہ نور تھا روحانیت کا، علم کا، اس کے پیچھے وہ بڑوں میں نسبت تھی، اور بڑوں کی وہ سخاوت کی حضرت حاتم طائی کی نسبت تھی۔ میں نے لفظ حضرت حاتم طائی، میں نے بعض کتابوں میں حضرت حاتم طائی پڑھا ہے، میں نے ایک دفعہ حضرت پڑھا، میں نے کہا کہیں نہیں لکھا ہوا، آگے وضاحت لکھی ہوئی تھی کہ حاتم طائی کی سخاوت اور اس کی عظمت کی وجہ سے میں نے ان کو حضرت لکھ دیا ہے۔ نسلوں میں منتقل ہوئی، پھر ایسی نسلوں میں لوگ ابن عربی بن جاتے ہیں، اور ایسی نسلوں میں لوگ ایسے بنتے ہیں جن کی کشف کی دنیا، جن کی روح کی دنیا کھل جاتی ہے، اور کشف کی دنیا، روح کی دنیا، علم کی دنیا اور انوکھے کمالات کی دنیا کے تاجدار کا نام ابن عربی ہے۔ ابن عربی وہ تھے